الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں محض مخلص موحد ساتھیوں،
نماز دے متعلق کچھ مسائل و فضائل اور نماز دا ترجمہ، معنی اور مطلب تساں حضرات دی خدمت وچ کافی جمعے گزر گئے ہیں۔ ساڈا یہ عنوان اور سبق جاری ہے، مزید بھی ایک دو جمعۃ المبارک دے سبق وچ نماز دا ترجمہ، مسائل وغیرہ انشاءاللہ تھوڑے گوش گزار کیتے ویسے ہیں۔ نماز کو سمجھ کے پڑھن والا بندہ کدی گمراہ نہیں تھیندا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر اپنی توحید دی، وحدت دی پوری پہچان کروائی ہے۔ انسان نو گمراہ رستوں کولوں بچا کے تے صراط مستقیم دے اتے اسے چیز نے قائم کرنا ہے کہ انسان جس ویلے اپنے دین کو سمجھنا شروع تھی ویسی، دین سکھن شروع تھی ویسی، نماز سکھن شروع تھی ویسی، اس ویلے بے دینی ختم ہو ویسی۔ جڑے لوگاں وچ نماز یا قرآن یا دین سکھن دا شوق نہیں ہوندا، انہاں قوماں وچ رسم و رواج زیادہ تھی ویندے ہیں، مرضی دے عقیدے تے دین بن ویندے ہیں۔ دین پکا اسے دے کول ہے جس نے دین نو سکھن دی کوشش کی تھی۔ دین سکھن دا شوق ہوئے، قرآن سکھن دا شوق ہوئے، نماز دے مسائل ہیں، باقی احکام ہیں اللہ دے طرفوں، جس ویلے عبادت کرے سی تے سمجھ کے کرے سی، سکھ کے کرے سی، تا او عبادت اصل عبادت ہو سی۔ جی میں باقی چیزاں تو اساں ہولی ہولی دور تھیندے ویندے ہاں، ہر شے وچ ملاوٹ آ گئی ہے، خالص دین تو بھی اساں دور تھیندے ویندے ہیں۔ اللہ دی خالص توحید کوئی نہیں رہی، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خالص سنت نہیں لگدی، خالص عبادت کوئی نہیں، خالص دین کوئی نہیں، خالص سنت کوئی نہیں۔ جی میں دنیا دیا چیزاں وچ ملاوٹ آ گئی ہے، دین دے ہر کام وچ لوگاں ملاوٹ پیدا کر دیتی ہے، توہم پرستی آ گئی، حرج کیا ہے، منع کیا ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی صحیح ہے، مرضی دا دین بناونا، مرضی دی سنت چا قائم کرنی، مرضی دے عقیدے چا بناونے۔ اتھاؤں بندے دی بربادی شروع تھی دیئے، جتھاں انسان ایک مسترد چیز نو چھوڑ کے غیر مسترد چیزاں پیچھے چلتا رہے بنے۔ ایک چیز ہوندی ہے سکھن دے نال، جنہاں قوم وچ شوق ہوندے، شعور ہوندے، انہاں دے وچ خالص توحید تے خالص دین قائم رہے ویندے۔ جنہاں لوگاں وچ دین دا شوق لگا ونے اتھے خالص کوئی بھی دین دا رکن نہیں ملتا۔ وَلَلظَّالِينَ آمین تک ترجمہ ساڈا تھی گیا ہے۔ اگے سورت کھڑی ہے، سورہ فاتحہ تو بعد او سورت جڑی ہے کوئی بھی پڑھی بنے، اس مسئلے دا تو تھانوں پتہ ہی ہوگا۔ بس گل یہ بھی ہر رکعت وچ وت ہکا سورت نہ پڑھی ہوئی، کس ویلے کوئی پڑھ لے، کس ویلے کوئی پڑھ لے، مختلف صورتیں یاد ہونیاں چاہیے۔ تے اے نماز وچ تاں لکھ دیتی ویندی ہے سورت پہ ایک مختصر ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، اس واسطے نماز وچ سورہ اخلاص لکھی ویندی ہے۔ ایک جڑا قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے۔ یہ
یہ آسانی واسطے نماز لکھی ہوئی ہے بھئی یہ تھوڑے لفظ جلدی یاد ہو گئے دی الفاظ دے اعتبار نال چھوٹی ہے، ورنہ قرآن دی ہر سورت عظمت دے لحاظ نال وڈی ہوندی ہے، الفاظ تھوڑے انہاں چھوٹی اس واسطے۔ اے سورت اخلاص آج دے سبق وچ میں اسے دا مطلب مفہوم تے معنی مختصر ذکر کر دے سو، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسے نو پڑھتے ہیں نا، ادھا کچھ خلاصہ ذہن چاہ بنے، کچھ مطلب آ بنے۔ اخلاص اس صورت نہ ہے، اخلاص تے خالص اے لفظ رل دے ملتے ہیں۔ میں تو مطلب بیان کرے سا تھوڑا جگہ چل کے سورت اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، چارے تھا ادنا سورہ اخلاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص وچ اللہ دی خالص توحید دا مسئلہ ہے، تے اسے توحید واسطے اللہ نے کائنات نو پیدا کیتا ہے، یہ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے، یہ پیارے پیغمبر دی اے حدیث ہے کہ 7 آسماناں نو تے 7 زمیناں نو اللہ توحید واسطے پیدا کیتا ہے کہ تھانوں خالص توحید تاں سمجھ آسی جو میرے کارخانے قدرت وچ تساں ویکھ سو تے غور کرے سو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، خالص توحید تھانوں سمجھ آسی کائنات ویکھ سو تا کنیا آسمان بڑھاون وچ یا زمین بڑھاون وچ آسمان دیا چیزاں یا زمینہ دیا چیزاں تنہائے تخلیق وچ جس وقت تخلیق وچ تنہا ہے اس واسطے اعلان کروایا قل هو اللہ احد، اس واسطے کہ وہ احد ہے کیونکہ اس کائنات دی خلق وچ بھی احد ہے۔ تا کائنات دی تخلیق دا مقصود کائنات، وجہ کائنات کیڑا مسئلہ بنا؟ مسئلہ توحید۔ کیڑا مسئلہ بنا؟ مسئلہ توحید بنا۔ تھوڑے گروہ کوئی سوال کرے اللہ کائنات کیوں بنائیے، کہندے واسطے بنائیے، کیا اکسو اپنی توحید واسطے اللہ نے کائنات کو پیدا کیتا، اپنی توحید سمجھاونی آئی۔ یہ توحید نہ سمجھاونی ہویا اللہ نہ انبیاء نو پیدا کریا، نہ اولیاء نو پیدا کریا، نہ زمین نو پیدا کریا، نہ آسمان نو پیدا کریا، نہ درختاں نو، نہ نہراں نو، نہ چشماں نو، نہ ندیاں نو تے نہ دریاواں تے سمندراں نو پیدا کریا۔ کائنات دا ذرہ ذرہ تاں پیدا کیتس اللہ اپنی توحید تے قدرت سانو سمجھاونی تے سکھاونی آئی۔ اس واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تاں کائنات پیدا کی تھی جو اپنی توحید دا مسئلہ سمجھاونا ہے۔ یہ سورت اخلاص ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ بھیجا، جہادی سفر چلے گئے۔ وہ جڑا انہوں دا امیر آئے نا، سردار آئے، نماز کو پڑھیں دا آئے تے جس ویلے نماز پڑھا بیا پہلی رکعت جیڑی بھی سورت پڑھے سورہ اخلاص نال ضرور پڑھتا ہے۔
دوسری رکعت وچ باویں جتھوں سورت پڑھیا نال سورہ اخلاص بھی لازمی پڑھدا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، واپس آئے سدھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ دے محبوب جڑا ساڈا سردار تے امیر بنایا نے، وہ تو ہر رکعت وچ سورت پڑھن تو بعد سورہ اخلاص لازمی پڑھدا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو پوچھا سلو لأي شيء يصنع ذلك، یہ بخاری کی حدیث ہے تے مسلم کی، پوچھ کیا وہ ان کیوں کرتا ہے؟ وہ ان کے پوچھا اس ساکھیا لأنها صفت الرحمن، اللہ اس صورت وچ اللہ دیاں تعریفاں تے مینوں اللہ دی تعریف تے توحید پسند ہے، محبت ہے، میں اس واسطے پڑھدا۔ واپس آ کے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آتا اس وچ اللہ دیاں تعریفاں تے مینوں دے نال محبت ہے، اس واسطے میں ہر رکعت سورت جیڑی بھی پڑھا سورہ اخلاص ضرور پڑھدا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وَتُ اُسْنُ خبر دے آؤ جے اسے وجہ دے نال تو سورہ اخلاص پڑھتا ہے جو تینوں محبت ہے، وَتُ خبر دے آؤ ان اللہ یحبہ، بخاری، اس وجہ نال جو تیرے دل وچ رحمان دی توحید دی تعریف دی محبت ہے، وقت میرا اللہ ہی فرماتا ہے جے تینوں میری تعریفاں نال محبت ہے تا میں اللہ نوں بھی تیرے نال محبت ہے۔ انسان دے دل وچ اللہ دی توحید دا عشق پیدا تھیوے اس بندے نال خود مالک کائنات دی محبت کردا ہے۔ مسئلہ ہی نہیں آ رہا، جس دل وچ اللہ دی توحید دی محبت آ گئی سمجھے اللہ میرے نال محبت کر دے، اور یہ اللہ دا فضل ہوتا ہے۔ اللہ توحید دا مسئلہ بندے کو سمجھ دے دے، اس وچ بندے دا کمال نہیں ہوندا، انابت ضرور ہے لیکن اصل فضل کہتا ہوندا ہے اللہ دا ہوندا ہے۔ نہیں تو چنگے بڑے زمیندار چنگے بھلے پڑھے لکھے لوگ اساں ویکھن او مزاراں دیاں چوکھٹاں دے اپنا سر رکھ کے انہاں دی سورو پکار کریں دے پے ہوندے، جس نو توحید دا مسئلہ سمجھ آ ونے سمجھے اللہ دی خاص میرے تے مہربانی ہوئی ہے۔ مسجد قباء مدینہ پاک وچ انصاری صحابی نو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتھے امام مقرر کیتا ہے، وہ بھی یہ کریندا ہے ہر رکعت سورت پڑھ کے نیا وقت سورہ اخلاص پڑھدا ہے۔ اتھوں دے نمازیاں یہ انوکھا کام دیکھا ان تک کدی نہ سے دیکھیا تے انہاں آ کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گل پوچھی تے دسی بھئی وہ ہر رکعت سورت تو بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس کو تو سب کچھ بھی نہیں آکھیا کہ اسی آتے رہے، اس آکے امامت چھوڑ دے سا سورت نہ چھوڑے سا، پکا تھی گیا۔ اللہ دے پیغمبر نے پوچھا جنے کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر مینوں اس سورت دے نال وڈی محبت ہے جو اس وچ میرے مالک دی تعریف ہے، میرے اللہ دی تعریف ہے تے مسئلہ توحید ہے، اس واسطے مینوں اس سورت نال بڑی محبت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حبک ایاہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، وقت اس دی محبت تینوں جنت وچ داخل کر کے چھوڑے سی۔ سچے دل دے نال جب اللہ دی توحید منن دی ہدایت مل گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبرائیل امین ابو ذر غفاری سامنے بیان دے
تے جبرائیل نے آکھے اللہ دے پیغمبر او ابو ذر غفاری آندا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تو کنیے سے آندا پہچان دے جو اے ابو ذر غفاری ہے۔ اللہ دے پیغمبر ابو ذر غفاری نو اتنا زمین دے لوگ نہیں پہچان دے جتنے عرش برین دے فرشتے پہچان دینا۔ کیوں پہچان دینا؟ جبرائیل امین آکھن لگا اس دیا نو صفتہ بڑیاں چنگیاں جن دی وجہ تو آسمان دے فرشتے بھی اس نو محبت نال ویندے۔ ایک تا اس وچ عاجزی ہے، میاں بڑی انکساری ہے، عاجزی اس بندے دے اندر تکبر دا نام و نشان کوئی نہیں۔ ایک تا عاجز ہے تے دوجی اس بندے دی صفت اے ہے جو سورہ اخلاص دی تلاوت اے زیادہ کرے داران دے۔ انہاں دو کماں دی وجہ تو آسمان والے فرشتے ای ابو ذر غفاری نال بہت زیادہ محبت کریں دے۔ تے حضرت سعد دا جنازہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چھوڑا، جنازہ پڑھاون تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج ایک گل میں تھانوں دسن لگا، اے سعد او خوش نصیب صحابی ہے، اے اتنا عظمت اتنا فضیلت والا انسان ہے جو اس سعد کے جنازے وچ آسمان تو سمیت جبرائیل دے 70,000 فرشتہ دا جنازہ پڑھن واسطے آئے۔ آسمان تو زمین تے آیا، جبرائیل بھی نال آئے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت سعد دا کیڑا وکھرا مالے اودی کیڑی وجہ فضیلت ہے جو آسمان تو فرشتے دا جنازہ پڑھن واسطے بیان دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دا اے عمل ہے جو اٹھی دیا تے باندیا چل دیا تے پھر دیا ہر وقت زبان تے سورہ اخلاص دا ورد رکھ دے ہن۔ اے او دا عمل ہے، ہر ویلے سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہن جو جنازے وچ اللہ آسمان دے فرشتے اتار دیتے۔ محبوب سورت قرآن دی کیوں؟ اس وچ خالص اللہ دی توحید ہے۔ عظمت ویکھ ذرا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جمع تھی ونو میں تھانو قرآن دا تریجا حصہ پڑھ کے سننا۔ صحابہ کرام قرآن اللہ دی کلام تے پڑھنا لے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ دے پیغمبر سورہ اخلاص پڑھی تے اٹھی کے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس وچ مشورہ تے گلاں کرن لگے کہ اللہ دے پیغمبر تا وعدہ کیتا جو قرآن دا تہائی حصہ سنا کے ویسا ایک سورت پڑھ کے اللہ دے پیغمبر گھر چلے گئے۔ یہ گلاں کریں دے بیٹھے ہم جو اللہ دے پیغمبر کیوں سانو قرآن دا تریجا حصہ نہیں سنایا۔ یہ گلاں بیاں ہوندیاں ہن جو اللہ دے پیغمبر واپس آئے آ کے بیٹھ گئے صحابہ کرام دے وچ تے یہ گل ہوندی رہی اللہ دے معصوم پیغمبر تساں دا وعدہ کیتا ہے جو میں تھانوں قرآن دا تریجا حصہ پڑھ کے سنائے سا تو صاحب کا سورت پڑھی سورہ اخلاص وعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تھانوں پتہ ہونا چاہیے اے جڑی سورہ اخلاص ہے قرآن دا تریجا حصہ فضیلت دے لحاظ نال عظمت دے لحاظ نال قرآن دا کنی تھانوں سمجھ آوے۔ میرے پاسے توجہ کرو، ایک کے سارے دھپتے بیٹھے کرو، ایک کے سارے چاند بما ٹھیک نہیں۔ یہ تو سب کھری اپنی دکان بڑھائی بیٹھی ہو، تو سامنے 4 بندے بلھا کے تے باہر بیٹھے ہو نہ مسجد دی تسی چھت پڑھیں دے ہو بھی چلو اوتھے اکٹھے تھی بما لذت نہیں آندی بیان کرن دی، اکٹھے بیٹھ کے قرآن سنن دا جڑا مزہ ہے نا۔ اچھا خیر تم سکینے بیٹھے ہو کوئی مسئلہ نہیں۔
اللہ دے پیغمبر ایک قرآن دا تریجا حصہ ہے اور دکھائے ذرا پورے قرآن اچ وڈے ترائے مسئلے کتنے پورے قرآن جنرل تے وڈے ترائے مسئلے نمبر 1 مسئلہ توحید نمبر 2 مسئلہ رسالت نمبر 3 مسئلہ آخرت قیامت دا مسئلہ تے سورہ اخلاص اچ مسئلہ توحید ہے ایک حصہ آیا یا نہیں آیا پورے قرآن اچ وڈے ترائے مسئلے توحید رسالت آخرت اس صورت وچ مسئلہ توحید ہے تریجا حصہ قرآن دا آ گیا مسئلے دے لحاظ نال اے قرآن دا تریجا حصہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں تھانو اخلاص سورت پڑھ کے سنائیے مسائل دے لحاظ نال میں تریجا حصہ قرآن دا تھانو سنا چکا وہی مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ تھوڑی طاقت ہوئے تھوڑوں کا شے عاجز نہ کر سکے نا تو ترہائی قرآن دی پڑھ کے ستے کرو اللہ دے پیغمبر اتنی طاقت کون رکھ سکتے روزانہ دس بارے بندہ تلاوت کرے دیوا دا سمبھوے تریجا حصہ اتنی طاقت کون رکھ دے چلو ایک دی یا دو دی ہمیشہ دا معمول کینے بنا سکتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ کے سمر نال اللہ ترہائی قرآن دا اجر عطا کر دیندے بستر دے سمر لگو ایک بار پڑھو ترہائی حصہ قرآن دا زبان مل گیا دو واری پڑھو دو حصے ترے واری پڑھو ترے حصے پورے قرآن دے ثواب اللہ عطا کر دیندے سورہ سے قرآن ہے سورہ اخلاص اخلاص دا معنی خالص تو ساں دودھ خالص دا کے مطلب گندے ہو مرچا خالص گھی خالص جی آٹا خالص ادھا تسی مطلب سمجھتے ہو اللہ سورت دا نام رکھے سورت الاخلاص اس سے بھی خالص مسئلہ ہے ویکھو ذرا قرآن کتنے مسئلے خالص دس سے سورہ زمر دے اندر اللہ فرماندے ان اعبد اللہ فاعبد اللہ مخلصا عبادت دا نمبر آوے تا خالص اگلی سورت حامیم المومن فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اتھے فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اتھے عبادت دا مسئلہ آیا اللہ فرماندے خالص اتھے پکار دا مسئلہ آیا اللہ فرماندے خالص عبادت بھی ہوئے تا خالص ہوئے پکار بھی ہوئے تا میاں خالص ہوئے نہ عبادت اچ ملاوٹ میں نو چنگی لگے نہ پکار اچ ملاوٹ میں نو چنگی لگے عبادت وچ بھی خالص ہوئے تے پکار وچ بھی خالص ہوئے ایک اور بھی آیت مسئلہ دسا انہیں عبادت وچ خالص انہیں میری پکار وچ خالص انہیں میری خالص تیری پکار جیویں میں تیرے موچ دیتی ہے خالص دودھ دی دھار وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ عبادت نمبر تا خالص یہ پکار کرنی ہوئے تا خالص جیویں میں تینوں دودھ دیتے تا خالص دیتا ویکھنا بڑی بکری نو ویکھنا کانو مجنو تو تا پٹھے کھتے تا ساوے کھتے میں اس نو اُتے
نبت من لبن خالصا اے جڑا خالص دودھ دیتا ایک پاسو گوبر کھڑیا ایک پاسو خون کھڑایا درمیان وچوں دودھ دی نالی کھڑی ہے اتے ویکھ گوبر تلے ویکھ خون درمیان وچوں دودھ میں پیدا کرن والا گوبر دا ذائقہ نہیں آون دیتا خون دی مزامزش نہیں آون دیتی خون دا رنگ بھی وچ کوئی نہیں آیا گوبر دا ذائقہ میں تبدیل وچ نہیں آون دیتا اس واسطے جو تیرا مزاج بڑا ستھرا ایک مینگڑی میں دودھ گلاس چٹائے گوے تو قبول نہیں کردا خون دے قطرے دودھ گلاس چٹائے گوے تو نہیں پیندا تیرا مزاج ستھرا تم میں بھی دودھ دیتے ستھرا خون دا رنگ کوئی نہیں میاں سبز پٹھیاں او دا رنگ بھی کوئی نہیں تے خون تے گوبر دے وچ بدبو آئی او دا بھی ذائقہ دے نہیں آون دیتا ایک درمیان وچوں میں تیرے مزاج نو واقف ہوں خالص دودھ نکالا اس واسطے اللہ فرماندا ہے یخرج من بطونها اتھے بھی پیٹ چوں نکالا اتھے بھی فرمایا شہد دی مکھی تے پیٹ چوں بھی خالص شہد کٹا اتھے دودھ بھی تیرے واسطے خالص میں نکال دیتا لبنا خالصا کوئی ملاوٹ نہیں میں تیرے مزاج دے مطابق خالص دودھ دیتا تو ہی میری عبادت تو ہی میری پکار انجے خالص کر کہیں اور دی پکار بھی نہ کر تے کہنا وسیلہ ہی تے ملاوٹ نہ کر یہ اللہ دا مزاج ہے اللہ فرماتا ہے جی میں تو مزاج دا سترہ ہے نا تو میرے حق کے کہ تو پکار کرے تا وکھری کر کے میری کرے خالص کرے واسطے وسیلہ میرے لئے نہ پیا کرے جے عبادت دا نمبر آوے تا تیرا متھا میری چوکھٹ تو سوا کی تھا ہی نہ ٹکے خالص یہ اللہ وپار کیتے میرے نال ایو سلوک کر کے میں تیرے نال سلوک کیتا میں تا تینو ہر شے خالص رہتی ملاوٹ تا تو آپ کیتی ودے نا اخلاص خالص عقیدہ بنسی وچ شرک دی تے بدعت دی بدبو نہ رسی تا تو مخلص تے موحد تے مومن بن سے اخلاص ہن شروع کریے تھوڑا جیدہ ترجمہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد کل کھاوڑا لے نہیں کل اعلان کرو میرے کو کھاوڑا لے اسا بڑا ہے نا ساڑا مجبوری ہے سارے پیٹ دیا اسا تھوانو جیڑی رسمہ چلائی میں دیا نا تو سہی یقین اٹھ کے پچھوں انہی ہونے تھوڑا حال وہ ساڑھے پیٹ دیا مجبوری ہے اسا تھوانو رسمہ تے لائے ساڑھے پیٹ نان بری دے تو سا لگ گئے ہو بچو رسمہ تو محمد دی سنت عمل کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اعلان کر میرے پیغمبر ہو اللہ احد سرے کی جمانہ ٹھکسیر دا اللہ او کل ہے احد آنکھ دے میرے پیغمبر او اللہ کل ہے احد جس وچ تجزی نہیں تقسیم نہیں واحد نہ اتھے فرمائے احد جدی تقسیم نہیں ہو سکتی جس وچ شراکت نہیں ہو سکتی حصہ داری نہیں ہو سکتی تو کیوں اللہ دے شریک بڑائی بدائے او تا احد دیا او کل ہے ذات وچ کلا احد صفتاں وچ کلا کمالاں وچ کلا قدرتاں وچ کلا طاقتاں وچ کلا اختیار وچ کلا اقتدار وچ کلا ناپیا کر رہے اللہ اور ہی کلا یہ مسئلہ پہلے پکا تا تیری نماز بنسی تے عبادت بنسی ایو عقیدہ پکا ہو اللہ
اللہ احد، او کلے او شریکاں کولوں پاکے، وزیراں کولوں پاکے، نظیراں کولوں پاکے، مثل تے مسیلاں کولوں پاکے، کفل تے کفیلاں کولوں پاکے، احد او کلے کسے دا محتاج نہیں، ہر ایک اس دا محتاج ہے، وہ تا کہیں نہیں محتاج نہیں، احد اللہ وحدہ ہوئے لا شریک ہو، اللہ احد، او اللہ کلا، او ہکے ہکے ہکے، کلا یا ہک، او ہکے ہکے ہکے، اس دی ہر دم سکے، اس دے ہر جہلچ تیرے، کیا اچ ہے کیا جھکے، ہر جاتے وسدے تک اللہ، ہر جاتے حاضر تک اللہ، ہر جگہ تے ناظر تک اللہ، عالم الغیب تک اللہ، مشکل کشا ہے تک اللہ، حاجت روا ہے تک اللہ، غوث اعظم تک اللہ، داتا ہے تک اللہ، غریب نواز ہے تک اللہ، معبود ہے تک اللہ، مسجود ہے تک اللہ، خالق ہے تک اللہ، مالک ہے تک اللہ، مختار کل ہے تک اللہ، مالک و مقتدر ہے تک اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق الباری المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له من في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، مصور ہے تک اللہ، او احد اودی وحدت اندر شریک کوئی نہیں، اے مفہوم یاد رکھنا ہے، اللہ کلا، قل هو اللہ احد کا معنی کہ اچھا کو ذرا اللہ کی یہ کلا، آگے چل، اللہ فرماندہ اللہ الصمد، میں صمد، صمد بے نیاز، میں بے نیازاں، کسے دا محتاج نہیں، میں صمد، ساری کائنات نیاز مندے، تے میں کونا اللہ صمد، میں بے نیازاں، ہر کسے نو میری پرواہ ہے، تے میں نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں، انبیاء ہند نیاز مند، اولیاء ہند نیاز مند، امام ہند نیاز مند، مجتہد ہند نیاز مند، بزرگ ہند اکابر ہند، نوری ہند ناری ہند، انسان ہند جنات ہند، فرشتے ہند چھوٹے ہن یا وڈے ہن، سارے نیاز مند، میں کلا بے نیازاں، ہر بندہ میرا محتاج ہے، او دی کشتی پار لگ سکتی کوئی نہیں، جتنے تک میرے کو منگے نا، جتنے تک میں پار نہ لاواں، دی کشتی نو پار لاواں والا کوئی نہیں، لگ سکتی ہے کسی دی کشتی؟ دیکھ ذرا پیغمبر دی اللہ مثال دیتی ہے قرآن وچ، اسد خواب دے کسے کہانیاں پکائی ودے ہیں نا، قرآن دے وچ اللہ نے پیغمبر دی مثال دیتی، ویکھنا اللہ فرماندا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
انی کنت من الظالمین اگر کوئی ہستی ہویا تھوڑیاں کشتیاں نو پار لاون والی تو میرا پیغمبر یونس تھوڑو کشتی نو پار لا چھوڑیا آ گیا مشکلات وچ سارے دروازے بند نیاز مند ہو گیا جس ویلے رستے اسباب ترٹے ہوئے ویکھے اس ویلے اللہ فرماندے وال نیاز مند پیغمبر نے بے نیاز ذات دوال ویکھیا تے زبان تے لفظ آیا اللہ الہ الا انت اللہ سیا محمود آجات میرا دادا تو ہے میں مشکل وچات میرا مشکل کشا تو ہے میں حاجت مندات میرا حاجت روا تو ہے میں مشکل وچ پھس گیا تے مشکل وچوں کٹھن والا غوث تو ہے لا اللہ وقت بے نیازی کنی اپنائیے اپنے پیغمبر نو مشکل وچوں کٹ دیتا باہر اللہ الصمد اللہ بے نیازے ساری مخلوق نیاز ماندے انسان دی قسمت اوہی پوری کر سکدا مشکل اوہی ہٹا سکدا ہر ایک اللہ دے دردہ نیاز ماندے بدر دا میدان ویک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ساری رات اللہ دے سامنے روندے رہے آنسو بہندے رہے صدیق بھی روندا بیٹھے اللہ دے پیغمبر دعا بیٹھے مانگدے اللہ سیائے مٹھی بھر میرے یار یہ اج نہ رہے تے وقت زمین تے تیری خالص عبادت کرنا اللہ کوئی نہیں ہونا تیری خالص پکار کرنا والا کوئی نہیں ہونا اللہ دے پیغمبر روندے بیٹھے تے صدیق اکبر دن اللہ دے پیغمبر بس کرو تھوڑیاں ہنجواں میرے کولوں ویکھیاں نہیں جاندیاں اللہ دے پیغمبر نو تسلیاں بیٹھے دین دینا اللہ دے پیغمبر دیا ہنجویں زمین دے ڈٹھیاں صدیق دیا ہنجویں زمین دے ڈٹھیاں کئے بدر نو سیان نہ آئی بدر دے وہ میدان تے اللہ دے پیغمبر دیا ہنجو گئیاں صدیق دیا ہنجو گئیاں تے اللہ بدر دا لفظ بھی قرآن چ ذکر کیتا والا قد نصرکم اللہ ببدر اللہ فرماندا میرا سونا محمد اے بدر دے میدان دے اوتے میں تھوڑی آپ مدد کیتی تساں روندے رہے تے میں بے نیازم میں تھوڑی نیاز مندی نو پورا کیتا نیاز مند ہو کے رب دے حضور دعا مانگدے رہے اور بے نیاز ذات نے دعا نو قبول کیتا اے نیاز مند بندے دیا ہنجوں جتھے ڈاوین اللہ دوس جان آلی محبت پیارے اس زمین تے ڈٹھیاں اس زمین تے اس علاقے دنا قرآن جا گیا ساری مخلوق نیاز مندے تے او ذات بے نیاز ہے کسے دا محتاج نہیں پہلی صفت کیری آئی احد دوجی صفت سمد احد امیہ مکہ دا مشرک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آئی مکہ دی پتھریلی سخت جگہ کرم جو دل لٹا دے احد نو چھوڑ دے ود ظلم کریں دیا جی وقتی زبان چو لفظ آوے احد 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 ود کرم پتھر جا کے اتے چا رکھے ہوتا چھوڑ احد نو وقتی زبان چو نکل دے احد 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 امیہ حیران
احد دا لفظ چھڑا کوئی نہیں سکیا. حضرت بلال آکھدا او اللہ دا دشمن او امیہ یاد رکھے میری گل جتنا مزہ احد آکھن دا اس ویلے آندے جڑے ویلے گرم پتھر رکھ دے اتنا مزہ اور کتھائی نہیں آندا. اے سچی توحید علی گھٹی جس نو لگ ونجے اس گل دا اسے نو پتہ لگ دے. نہیں چھوڑا سبق جڑا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق یاد کروائے احد نہیں چھوڑا. جسم دے ٹکڑے کروا دیتے رشتہ داریاں نو چھوڑ دیتا ہر مصیبت نو برداشت کر دیتا لیکن احد تعالیٰ پڑھویا مدنی کریم دا سبق نہیں چھوڑا. احد دے دوسری صفت کون ہے؟ سمد دے. کیا معنی بولو ذرا؟ اللہ بے نیاز ہے. سیدھا سیدھا معنی کرو. او احد دے کل ہے. دوسرا اللہ الصمد اللہ کی یہ بے نیاز ہے. ساری خلق نیاز مند ہے او بے نیاز ہے. لم یلد پیدا نہیں ہویا کسی کو لو جڑا پیدا ہوئے وہ تا محتاج ہوں دے وہ تا محتاجی کو لو پاکے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی. وہ بے پرواہ ہے. ولم یولد نہ پیدا ہوئے نہ پیدا کیتا بھی ہے. اس کو کوئی پیدا نہیں ہویا نہ خود کسی کو پیدا ہوئے. یہودی آدھے ہیں عزیر اللہ کو پیدا ہوئے بیٹا جو ہے. عیسائی آدھے ہیں مسیح اللہ دا بیٹا ہے. اللہ دی کوئی جوز نہیں. اللہ دی نور چو کوئی نہیں. اللہ دی ذات چو کوئی نہیں. او لم یلد ولم یولد ذات ہے. ٹھیک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اس دا کوئی ہم سر نہیں کف نہیں قبیلہ نہیں کنبہ نہیں نہ برابر دے نہ ہوتی مثل دے نہ ہوتی مثال دے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ سورہ اخلاص ہے. اس تو بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. وہ دی کبریائی دا اعلان وقت بندہ رکوع چلا رہندا سبحان ربی العظیم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ تاک مرتبہ جتنی دفعہ کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. رکوع سبحان دا معنی دا ہو گیا شروع سبحانک اللہ دے وچ جس ویلے سر اٹھیندا ہے کی یاد ہے رکوع ہوتا نہیں سامی اللہ کلا کھڑا ہوئے یا امام ہوئے سامی اللہ. اے سبق انشاءاللہ زندگی بچ گئی تو اگلے جمعے تو اتھاؤں شروع کرے سو. ٹھیک ہے نا؟ سامی اللہ انشاءاللہ اتھاؤں شروع کرے سو. چھوٹی جائے